اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں تجارت کی اہمیت کے حوالے سے چند روایات پیش کروں گا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ترک التجارہ مذہبۃ للعقل، کہ جو شخص تجارت کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے یا عقل اس کی زائل ہو جاتی ہے۔ یعنی جو شخص تجارت کے اندر مصروف رہتا ہے، تجارت میں مشغول رہتا ہے، تو اس کی عقل بڑھتی ہے، اور اگر شخص تجارت کو چھوڑ دے تو اس کی عقل میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اور ایک صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ انی قد ایسرو، کہ میں ایک امیر آدمی ہوں، فادع التجارہ، اور چاہتا ہوں کہ میں تجارت کو ترک کر دوں، کیونکہ میں نے اب اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ میں اگر بیٹھ کر بھی کھاؤں تو میں ساری زندگی یہ پیسہ مجھ پر ختم نہیں ہوگا۔ تو اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں اذن یسقط رأیک، اگر تو تجارت کو چھوڑ دے گا تو لوگوں کے درمیان جو اب تمہاری بات سنتے ہیں، تمہاری رائے کو اہمیت دیتے ہیں، تو تمہارے رائے کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ یعنی اگر افراد انسان کی بات سنتے ہیں تو وہ بھی اس وجہ سے کہ ایک مالدار انسان ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ اگر تو فقیر ہو گیا، تو نے تجارت چھوڑ دی، تو لوگوں کے درمیان جو تمہاری رائے کا احترام ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور پھر ایک اور جگہ بھی امام فرماتے ہیں کہ مذہبۃ للعقل، اور کیا ہے، اس سے تمہاری عقل میں بھی کمی آ جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کو امام نے دیکھا کہ جو بازار کے اندر جس کا اپنا کاروبار تھا لیکن وہ آج لیٹ ہو گیا تھا، تو امام نے اس سے پوچھا کہ آج تم بازار نہیں گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں مولا جا رہا ہوں، بس آج دیر ہو گئی ہے۔ تو امام نے فرمایا اغدو الی عزک، اپنی عزت کے مقام کی طرف صبح سویرے نکلو۔ یعنی بازار کی طرف جانے میں تم کیا ہے، جلدی کرو، کیونکہ تم وہاں پر جاؤ گے تو تم پیسہ کماؤ گے تو یہی تمہاری عزت کا سبب بنے گا۔ تو یہاں پر گویا جو شخص تجارت کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کی عقل میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کی رائے کا احترام وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے، اور اس کی عزت بھی اسی پیسے کے ساتھ وابستہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہوگی تو وہ دوسروں کی مدد بھی کر سکے گا اور عزت بھی کما سکے گا، اور یہ اس کی عزت کا بھی باعث بنے گی۔ لہٰذا فقر کی اسلام نے مذمت کی ہے، اور روایات میں ہے کہ یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، جو فقیری اور دوسروں کے سامنے جو ہاتھ پھیلانا ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی انہی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی تعلیمات محمد و آل محمد کے صدقے کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں۔